2016 کی بات ہے کہ جاپان میں یوشیناری اوسمی نامی ایک سائنسدان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ اس کو یہ نوبل پرائز اس کی ایک تھیوری کی وجہ سے دیا گیا، ریسرچ کی وجہ سے دیا گیا، جس کا نام ہے آٹو فیجی۔ آٹو کا مطلب ہے خود کو اور فیجی کا مطلب ہے کھا جانا، یعنی خود کو کھا جانا۔ جب یوشیناری کا انٹرویو کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کو نوبل پرائز کیا اس تھیوری میں اس ریسرچ میں اتنی کیا امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو نوبل پرائز ملا، تو اس نے بتایا کہ اس ریسرچ کے تھرو انسان اس قابل ہو جائیں گے، اگر وہ اس کو فالو کر لیں تو وہ ساری زندگی کینسر میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ یوشیناری نے بتایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے دوران ہمارے جسم میں گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہر مشین کو چلنے کے لیے اس کے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسانی جسم کی جو ایندھن ہے وہ گلوکوز ہے۔ جب گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے تو جسم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی اندر موجود زہریلے مادوں کو اور ویک سیلز کو اور خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب جسم اپنے اندر موجود خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے تو اسی عمل کے دوران اس کے وہ سیلز جو کینسر میں اسے مبتلا کرتے ہیں جسم ان کو بھی کھا جاتا ہے۔ اسی انٹرویو کے درمیان جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کی ریسرچ کے مطابق کتنی دیر کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے جس سے ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں، تو یوشیناری نے کہا کہ ہمیں کم از کم بھی 12 گھنٹے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، یعنی 12 گھنٹے کے لیے ہمیں بھوکا رہنا چاہیے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ کتنے دن کے لیے، تو اس نے کہا کہ 20 سے 25 دن کے لیے۔ اس ساری ریسرچ کو پڑھنے کے بعد میرا یقین اسلام کی حقانیت پہ اور پختہ ہو گیا کہ 1400 سال پہلے جب سائنس اپنے گھٹنوں کے بل چل رہی تھی، لیکن خدائے بزرگ و برتر نے روزے کو مسلمانوں پہ فرض کر دیا اور کہا، اور روزے میں تمہارے لیے بھلائی ہے اگر تم جانتے ہو۔ روزے میں مسلمانوں کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دینی اور روحانی۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار بندے کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتا ہے، انسان اللہ کی طرف اور رجوع کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی لحاظ سے بھی روزہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک ایسا کام جو ہم اپنے مذہب کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط کر لیتے ہیں۔ اگر ماہ صیام میں پہلے روزے سے 30ویں روزے تک ہم اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعے میں ہی ہمارا جسم ایک میجر تبدیلی میں سے گزر رہا ہے اور اپنے آپ کو توانا کر رہا ہے۔ یہ سارا نظام 4 سٹیجز پہ مشتمل ہے۔ پہلی سٹیج میں روزہ رکھنے کے تقریباً 5 سے 7 دنوں کے درمیان آپ کو جسم میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بھی کم ہو جاتی ہے اور جسم صفائی کا نظام شروع کر دیتا ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، سر درد ہوتا ہے اور زبان خشک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے جس میں جسم کو روزے کی عادت ہونے لگ جاتی ہے، جسم کی صفائی کا کام اور تیز ہو جاتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چربی پگھلنے لگتی ہے اور چربی پگھلنے کی وجہ سے آپ کو اپنی سکن نرم محسوس ہوتی ہے۔ تقریباً 15 روزوں کے بعد آپ کے لیے تیسری سٹیج شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ آپ کا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے، تمام ڈیمیج سیلز ریپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 20ویں روزے کے قریب روزے کی چوتھی سٹیج شروع ہوتی ہے، جب انسان کو روزے کی عادت ہو جاتی ہے، زبان بھی صاف ہو جاتی ہے، سانسیں تازہ ہو جاتی ہیں، زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں، نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے، فالتو مادوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جسم کی آنتیں اور نالیاں صاف ہو جاتی ہیں، ول پاور بڑھ جاتی ہے اور سوچ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیں ذوق و شوق سے روزے رکھیں، اپنے رب کو بھی راضی کریں اور اپنے جسم کو بھی راضی کریں۔ فی امان اللہ۔